یہ گاڑی کب تک صحیح ہوگی؟ رات 12 بج گئے ہیں۔ چچی ابھی وہ نم لہجے میں اتنا ہی بولی تھی جب شمول لغاری نے زور سے بونٹ پر ہاتھ مارا۔ شٹ اپ! اگر اتنی ہی پرابلمز ہوتی ہیں تو نوکری مت کیا کریں، گھر ڈراپ کروں گا میں۔ شمون کے دھاڑنے پر وہ لب بھینچے رونے لگی، کیونکہ شام 7 سے رات 12 ہو چکے تھے۔ وہ ایک ویران جگہ پر پھنسے تھے جہاں سگنل بھی نہیں آ رہے تھے۔ پوری رات شمون کے ساتھ گاڑی میں اس ویران جگہ گزارنے کے بعد جب صبح وہاں سے گزرتی گاڑی سے لفٹ لیتے وہ گھر پہنچے تو اس کی چچی پورے محلے کا جمع کر کے اسے بدچلن ثابت کر چکی تھی۔ یہ دیکھ شمون غصے سے پاگل ہونے لگا۔ اگر اتنے ہی سچے ہو تو کر لو نا نکاح اس آوارہ چچی کے کہنے پر۔ یہ گاڑی کب تک صحیح ہوگی؟ رات 12 بج گئے ہیں۔ چچی ابھی وہ نم لہجے میں اتنا ہی بولی تھی جب شمون لغاری زور سے بونٹ پر ہاتھ مارا۔ شٹ اپ! اگر اتنی ہی پرابلمز ہوتی ہیں تو نوکری مت کیا کریں، گھر ڈراپ کر دوں گا میں۔ گاڑی سٹارٹ تو ہو۔ شمون کے دھاڑنے پر وہ لب بھینچے رونے لگی، کیونکہ شام 7 سے رات 12 ہو چکے تھے۔ وہ ایک ویران جگہ پر پھنسے تھے جہاں سگنل بھی نہیں آ رہے تھے۔ بارش الگ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے کلائی میں بندی گھڑی میں وقت دیکھا۔ تھکن سے برا حال تھا، اوپر سے یہ لڑکی اس کا دماغ خراب کر چکی تھی۔ وہ اس کے دفتر میں جاب کرتی تھی، کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اوور ٹائم کر رہی تھی، اور تبھی بارش شروع ہو گئی۔ شمون نے اسے گھر چھوڑنے کی آفر کر دی تھی، جس پر وہ اب پچھتا ہی رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ راستے میں بارش اتنی بڑھ جائے گی اور بیچ سڑک پر یوں بند ہو جائے گی۔ میری چچی مجھے نہیں چھوڑیں گی، یہ میرا مسئلہ ہے۔ شمون نے چڑھ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ ہم یہاں ساری رات کھڑے نہیں رہ سکتے، شمون نے بھیگے بالوں سے پانی چھڑکتے ہوئے کہا، تو وہ مزید پریشان دکھائی دینے لگی۔ ہم کیا کریں گے؟ میں گھر کیسے جاؤں گی؟ وہ پھر رونے لگی۔ کنٹرول، پلیز کنٹرول، یہ آنسو بہانے تو بند کریں پلیز، دماغ خراب ہو رہا ہے میرا، وہ تنک کر بولا۔ کیا میری مرضی سے بارش ہوئی ہے؟ اسے ڈپٹ کر وہ ایک طرف بڑھنے لگا۔ وہ وہیں کھڑی تھی۔ آپ کھڑی کیوں ہیں؟ چلیں میرے ساتھ۔ کدھر؟ وہ حواس باختہ سی اس کے پیچھے لپکی۔ اتنی سیاہ اندھیری رات وہ اکیلے یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر فون کے مختلف بٹن دباتی وہ سگنل چیک کر رہی تھی، مگر ہنوز سگنل غائب تھا۔ طوفانی بارش نے سارے شہر کی بجلی کا نظام درہم برہم کر دیا تھا۔ وہ ایک چھپڑے تلے پہنچتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ ایک طرف سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل تو پہلے ہی چچی کے رد عمل کا سوچ کر بیٹھ چکا تھا۔ میں ابھی آیا۔ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ گھبرائی۔ مجھے یہاں چھوڑ کر تو نہیں جا رہے؟ پریشانی سے پوچھا تو شمون نے گہری سانس لی۔ نہیں، جو مصیبت خود گلے لگائی تھی اسے گلے سے اتار کر ہی جاؤں گا، سکون سے گھر۔ اتنی غیرت ہے مجھ میں کہ کسی لڑکی کو بیچ راہ میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، سنجیدگی سے کہتا پلٹا۔ وہ خوفزدہ سی ادھر ادھر دیکھتی، خود میں سمٹتی جا رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد ہی وہ آتا دکھائی دیا، ہاتھ میں کچھ چپس، اد پی ہوئی جوس کی بوتل اور ایک ٹین میں بسکٹ تھے۔ اس نے وہ چیزیں اس کے آگے رکھ دی۔ کھا لیں، سنجیدگی سے کہا، اور خود فاصلے پر چبوترے سے لگ اکڑوں بیٹھ گیا۔ آپ کا گھر اتنی دور ویرانے سے گزر کر آتا ہے، کیا کسی قریبی جگہ جاب نہیں کر سکتی تھی؟ وہ حیران تھا کہ وہ لڑکی ایک ایسے علاقے سے آتی تھی جہاں وہ کچھ کبھی پہلے نہیں آیا تھا، ورنہ ممکن ہی نہ تھا کہ ایسے ویرانے میں پھنس جاتا۔ قریب میں ایسا کوئی ادارہ ہی نہیں۔ اور آپ کی چچی کیا سنڈریلا کی سوتیلی ماں جیسی ہیں جو اتنا خوف ہے ان کا؟ وہ سخت ہیں۔ بس اتنا ہی بولی کہ اصل کہانی سناتی تو کہانی کبھی ختم نہ ہوتی۔ اتنی سخت ہیں تو آپ کو اجازت کیوں دی جاب کی؟ کیا انہیں اندازہ نہیں کہ عام حالات میں 1000 قسم کی ایمرجنسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہیں؟ وہ یہ سب نہیں سمجھتی، اس نے بمشکل لہجہ تلخ ہونے سے بچایا۔ کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے؟ یقیناً ہو رہی ہے، ورنہ عام حالات میں کوئی اتنا حواس باختہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے میرا بھی بلڈ پریشر ہائی کر دیا تھا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ کیا کہتی کہ اس کی چچی کی زبان کسی تلوار جیسی تیزی اور کسی گٹر جتنی گندگی ہے، جو بولنے پر آئے تو انہیں کوئی
مائی کا لال چپ نہیں کروا سکتا، جن کی تند مزاجی سے سارا محلہ خوف کھاتا ہے، کوئی ان کے منہ تک لگنا پسند نہیں کرتا۔ آپ کے والدین کہاں ہیں؟ ماں نے باپ سے طلاق لے کر دوسری شادی کر لی ہے، باپ نے بھی دوسری شادی کر لی، دونوں نئی زندگی میں خوش ہیں۔ آپ کو چچی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا؟ چچا کے؟ میرے چچا ایک اچھے انسان تھے، لیکن اب وہ نہیں رہے۔ چچا کی وصیت ہے، اس لیے چچی مجھے رکھنے پر مجبور ہیں۔ کام بھی کرواتی ہیں؟ وہ بولا، پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے سامنے پڑی چیزیں اٹھانے کا کہا۔ ہاں، گھر کے سارے کام، ملازمت بھی، اور کھانا بھی نہیں دیتی ہوں گی؟ دیتی ہیں؟ وہ ایک دم گڑبڑا ہی گئی، مگر یہ سچ بھی تھا، وہ عموماً بچا کچا کھاتی تھی۔ اس کے بعد ان کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے سونے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ کسی ہرنی کی مانند اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولے اپنا پہرا دیتی رہی۔ اتنا اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ وہ کوئی گھٹیا قسم کا اوچھا مرد نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاط بہتر تھی۔ فجر کی اذان سے کچھ دیر قبل سگنل واپس آ گئے۔ ان دونوں کے فون کی گھنٹیاں متواتر بج رہی تھیں۔ سنیں سر، میری بات سنیں۔ وہ اسے پکار رہی تھی، مگر وہ گہری نیند میں لگ رہا تھا۔ وہ جھجک کر اپنی جگہ سے اٹھی اور ہچکچاتے ہوئے اس کے پاس آ کھڑی ہوئی، پھر جھک کر دوبارہ آواز دی، سر۔ وہ بے سود سا نیند میں تھا۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے جگانے کی کوشش کی تو وہ بوکھلا کر سیدھا ہوا اور بڑبڑاہٹ میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ پیچھے سرکی۔ کیا ہوا؟ مجھے لگتا ہے فون کے سگنل آ گئے ہیں، اس نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ اپنا فون چیک کرنے لگا۔ سکھ کی سانس لیتے اس نے سامنے کھڑی فاریہ پر نگاہ ڈالی۔ کیا تم ساری رات جاگتی رہیں؟ نیند نہیں آئی؟ آپ پلیز کسی میکینک سے رابطہ۔ ہاں، میں نے میسج کر دیا ہے۔ خیر، میں آپ کو کیب میں بھی چھوڑ سکتا ہوں اگر آپ چاہیں۔ وہ بول رہا تھا، اس نے اسپات میں گردن ہلائی تو وہ آن لائن کیب بک کروانے لگا۔ فاریہ کا چہرے کا رنگ آہستہ آہستہ جاتا رہا۔ ٹینشن پھر سر پر سوار ہوئی۔ وہ اس کے تاثرات بغور دیکھ رہا تھا۔ فکر مت کریں، میں بات کروں گا آپ کی چچی سے، وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گی۔ فاریہ نے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی اس کی چچی اسے پورے محلے میں رسوا ضرور کریں گی۔ کچھ دیر میں ہی گاڑی آ گئی تھی۔ وہ سارے راستے مختلف آیات کا ورد کرتی رہی۔ گھر کے قریب پہنچتے ہی اس کے ہاتھ پیر باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ پلیز ریلیکس رہیں، اتنا کیوں ڈر رہی ہیں؟ آپ کی چچی انسان ہی ہے نا؟ اس کی حالت دیکھ اسے خود الجھن ہو رہی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ کچھ دیر بعد وہ جس عورت سے ملنے والا تھا، ایسی عورت سے اس کا پہلے کبھی پالا ہی نہ پڑا تھا۔ گاڑی، وہ زرد گیٹ ہے، اس نے لب چباتے کہا تو شمون نے گاڑی رکوا دی۔ وہ دونوں ساتھ اترے۔ وہ آگے آگے لڑکھڑاتے قدموں سے چل رہی تھی، جبکہ دوسری طرف شمون پیچھے اپنے فون میں کچھ کام کرتا ہوا جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے گیٹ کا کنڈا بڑھایا، سامنے ہی وہ سانولی رنگت والی ہٹی کٹی خاتون بیٹھی دکھائی دی۔ شمون نے سلام کرتے قدم اندر رکھا ہی تھا جب وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئیں۔ گھر منہ کالا کر کے ساری رات غائب رہی ہے، ساتھ ہی 2-3 گالیاں بھی نکال لیں۔ تبھی اندر سے ایک اور لڑکی آئی جو حیران نظروں سے شمون کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آنٹی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ تم چپ رہو، بات سن آوارہ، یہ گھر ہے، کوئی بازار نہیں۔ جب منہ اٹھایا چل دیے، جب دل کیا اندر آ گئی۔ اب جدھر ساری رات اس مرد کے ساتھ آوارہ پن کر رہی تھی نا، منہ کالا کر رہی تھی، ادھر جا کر مر۔ چچی پلیز، آپ تو جانتی ہیں ساری رات بارش ہوئی ہے۔ کیا سڑکوں کا حال نہیں جانتی؟ خبریں نہیں دیکھتی آپ؟ سارا شہر اپنی گاڑیوں سمیت سڑکوں پر تھا۔ بس بس، ہمیں نہ سکھاؤ، لے جاؤ اسے۔ ہم تو نہیں رکھتے، ہماری اپنی معصوم شریف لڑکیاں رہتی ہیں یہاں۔ تو آپ سے کس نے کہا اس سے ملازمت کروائیں؟ جب لڑکی باہر نکلے گی تو 100 مسئلے پیدا ہوں گے۔ اب بارش ہماری مرضی سے تو نہیں ہوئی، بے وجہ کیوں کسی شریف لڑکی پر الزام لگا رہی ہیں؟ شمون کا دماغ گرم ہونے لگا۔ ارے تو کر لو تم معصوم شریف لڑکی سے شادی، لے جاؤ اگر اتنی ہی پاک باز ہے۔ ساری رات منہ کالا کرتے اب آ گئے ہو اس کی صفائیاں دینے۔ کچھ ہی لمحوں میں گیٹ سے 2-3 اور عورتیں اندر داخل ہوئیں۔ چچی پلیز، اس طرح کے الزام نہ لگائیں مجھ پر۔
وہ برداشت کی حد سے گزر کر کانپتے لہجے میں بولی تو چچی جیسے موقع کی تلاش میں ہی تھی، اس پر پل پڑی۔ شمعون اس عورت کی تیزی پر ہکا بکا رہ گیا۔ 2-3 تھپڑ پر بس نہ کرتے دیکھ جب وہ اس کے بال پکڑنے لگی تو شمعون بے اختیار آگے بڑھا۔ چھوڑیں، یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ جانتی بھی ہیں آپ کہ آپ پر ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ہو سکتا ہے؟ وہ یکدم فارینہ کو کھینچتا پیچھے کر رہا تھا جب وہ بے اختیار اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ دیکھ رہی ہو فریدہ کیسے عاشق کی باہوں میں سریعان جھول رہی ہے؟ لعنتی عورت، رات سے میں ادھر بیٹھی ہوں، سارا زمانہ گھروں کو پہنچ گیا، یہ میڈم نہ پہنچ سکی، بارش کا تو بس بہانہ ہے۔ شمعون کا دل چاہا آگے بڑھ کر اس بدتمیز عورت کا منہ توڑ دے۔ فارینہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ شمعون نے انہیں یہاں ان کے حال پر چھوڑ کر جانا بہتر سمجھا۔ فارینہ ایک طرف ہوتی وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ جانے لگا۔ ایسے کیسے جا رہے ہو؟ لے کر جاؤ اسے۔ ایسے کیسے لے جاؤں؟ میری کیا لگتی ہیں بھائی؟ میں یہاں انہیں چھوڑنے انسانیت کے ناطے آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں ایسی عجیب اور گھٹیا سوچ کے لوگ رہتے ہیں۔ گھر کے باہر بھی کچھ مرد کھڑے سب دیکھ اور سن رہے تھے۔ پیچھے وہ فارینہ کو گالیاں دیتی مسلسل چیخ رہی تھیں۔ وہ ایک خاموش نگاہ فارینہ پر ڈالتا جانے لگا۔ اسے اس لڑکی پر بری طرح ترس آیا مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ سامنے ہی کچھ مرد کھڑے تھے۔ وہ گہری سانس لے کر آگے بڑھنے لگا جب ایک آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ بیٹا، بھلے انسان لگتے ہو، مجھے تو لگتا ہے تمہیں اللہ نے وسیلہ بنا کر بھیجا ہے اس معصوم کے لیے۔ ایک ادھیڑ عمر داڑھی والا شخص اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے کہہ رہا تھا۔ بہت تنگ ہے یہاں یہ بچی، دن رات کام کرتی ہے، نوکری الگ، ڈانٹ پھٹکار الگ، دیکھ ہی رہے ہوگے کتنی کمزور اور لاغر ہے۔ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تو اسے نکاح میں بدل کر اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ شمعون حیران رہ گیا، پھر تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ کسی انجان لڑکی سے ایسے کیسے شادی کر سکتا تھا؟ اس کی شادی تو پہلے ہی مصباح سے طے تھی۔ نہیں انکل، میری پہلے ہی شادی ہو چکی ہے، وہ تیزی سے بولا۔ یہ بہانہ بہتر تھا تو کیا ہوا؟ مرد کو اللہ نے اسی لیے تو 4 کی اجازت دی ہے کہ کسی کو سہارا ملے تو کسی کی مدد ہو جائے۔ صاحب حیثیت ہو اسے اس ظالم عورت کے سہارے نہ چھوڑ کر جاؤ، جانے پھر یہ اس معصوم کا کیا حل کرے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران صاحب، بیٹا بچی کا سہارا بن جاؤ۔ ہم آئے روز بس اس عورت کی کہانیاں ہی سن کے آئے ہیں، آہیں بھرتے رہتے ہیں۔ ہم نے 2-3 دفعہ رشتہ مانگا مگر دیا نہیں کہ کام ہی یہی کرتی ہے، ایسے کیسے دے دیں؟ مگر آج خود کہہ رہی ہے تم سے، شاید یہی اللہ کی طرف سے اس پر ایک موقع ہے۔ منع مت کرنا، نکاح کر کے لے جاؤ بیٹا، جو کھلاؤ گے کھا لے گی، جو دو گے پہن لے گی۔ اسے اپنا آپ کمزور پڑتا دکھائی دیا۔ کیا وہ اس صورتحال کو نظر انداز کر کے پھر سکون سے آگے بڑھ پائے گا؟ جیسی اس کی شخصیت ہے کبھی نہیں، بلکہ سوچ سوچ کر خود کو ہلکان ہی کرتا رہے گا۔ کچھ دیر بعد وہ اسی لباس میں اس مکان کے اندر بیٹھا تھا۔ چچی اب کچھ نہیں کہہ رہی تھیں لیکن بھری بیٹھی تھیں، چہرے پر بلا کا غصہ تھا، آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، جبکہ ان کی بیٹی کچھ بے چین اور ناخوش سے کبھی اپنی ماں کو تو کبھی شمعون کو دیکھتی۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ کون ہے؟ کہاں رہتے ہیں؟ بشریٰ نے آخر دل میں چھپے سوالوں کو زبان دے ہی دی۔ دیکھنے میں وہ قدرے خوبصورت تھا۔ شمعون کیانی نام ہے میرا، کیانی انڈسٹریز کا چیئرمین ہوں۔ ایک پل کے لیے بشریٰ کا منہ کھلا اور پھر اس نے فوراً خود پر قابو پاتے ایک تلخ نگاہ ماں پر ڈالی تھی۔ ماں بھی تاثرات چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تو سمجھی کوئی راہگیر ہے، یہ تو شمعون کیانی نکلا۔ نکاح شروع کریں جلدی، مجھے جانا ہے، اس نے تلخی سے سامنے بیٹھے قاضی کو کہا تو وہ سر ہلا کر نکاح پڑھانے لگا۔ فارینہ کسی پتھر کے بت کی مانند بیٹھی تھی، فرش کو تک رہی تھی۔ محلے کی کچھ عورتیں بھی یہیں تھیں، کچھ اس کا سامان باندھنے اندر اس کے کمرے میں گئی تھیں۔ شمعون کا تعارف جاننے کے بعد چچی پہلو بدل بدل کر بیٹھ رہی تھیں۔ کچھ دیر قبل ہی تو وہ اس سے بولی تھیں کہ دوبارہ اس کی شکل دکھانے بھی کبھی ادھر مت لانا۔ اگر پہلے ہی معلوم ہو جاتا کہ یہ تو اسی منحوس مالی کا باس ہے تو وہ قطعاً یہ غلطی نہ کرتی۔ وہ تو خود ہی اسے سونے کا کٹورا پکڑا کر وہاں سے بھیج رہی تھیں۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب نکاح کی دعا پڑھائی جانے لگی۔ لیٹس گو، اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ ابھی بیٹا، کچھ کھا پی لو پھر چلے جانا۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھی تھیں اور بشریٰ کو اشارہ کیا۔ بشریٰ یوں ہی خفا خفا سی ماں کے اشارے پر منہ بسوڑتی اندر گئی۔ نہیں،
مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ سامنے پڑا فارینہ کا بیگ اٹھائے وہ باہر نکلنے لگا۔ فارینہ نے ایک مرجھائی ہوئی نگاہ اس گھر پر ڈالی، پھر سر جھکا کر اس کے پیچھے نکل گئی۔ آپ شادی شدہ ہیں، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا اپنی بیوی کے ساتھ؟ جب انہیں پتہ چلے گا تو ان پر کیا؟ ایک تو تمہیں جھنجال پورے سے نکال کر بچا کر لایا ہوں، اوپر سے میڈم مجھے ہی جج کر رہی ہیں۔ ابھی ہوئی نہیں ہے، ہونے والی ہے۔ ہونے والی ہے؟ فاریہ کے لب پھڑپڑائے۔ ہاں ہونے والی ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ فارینہ حیران پریشان سی تھی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، اب آگے اس کی زندگی کیا پلٹا کھانے والی ہے۔ سامنے ہی گاڑی میں ڈرائیور بیٹھا ان کا منتظر تھا۔ یہ اسی کا ڈرائیور تھا جو شاید گھر سے دوسری گاڑی اٹھا لایا تھا۔ بیٹھ جائیں۔ وہ گاڑی میں سوار ہوئے اور گاڑی اس محلے سے نکلنے لگی۔ وہ سارے رستے خاموشی سے بیٹھی اپنے حالات کو کوستی رہی، پھر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو فون پر مصروف دکھائی دیا۔ بے نیازی کے عالم میں بیٹھا یہ شخص کچھ دیر قبل اسے نکاح کے بندھن میں باندھنے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ کیا وہ نکاح جیسے رشتے کی تقدس اور اہمیت سے واقف بھی تھا؟ بھلا ایسے انجان لڑکی سے نکاح کون کرتا ہے؟ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ اس کی خود پر جمی نظریں محسوس کرتا پوچھ رہا تھا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اب وہ کیا کہتی کہ اس کے وجود تو سوالوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک وسیع و عریض مکان کے باہر رکی۔ مرکزی گیٹ کھولا گیا تو گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وسیع روش پر چلتی لان پار کرتی کار جوں ہی پورٹیکو میں رکی تو وہ اتر گیا اور اسے بھی اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے اندر آیا جہاں سامنے ہال میں کافی لوگ موجود تھے۔ اس کے ہاتھ پیر اتنے لوگوں کی موجودگی میں پھول گئے۔ ہیلو، میں روزی ہوں، شمون بھائی کی چھوٹی بہن۔ ایک لڑکی آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملانے لگی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ بڑھایا، تبھی ایک اور ادھیڑ عمر عورت آگے آئی۔ میں اس نکمے ناہنجار پھپھو پلیز۔ وہ پھپھو کی گھوری ڈالتا آگے آیا۔ ہاں تو نکما ناہنجار نہ بولے تو کیا بولے؟ یہ کیا طریقہ ہوتا ہے بھلا اتنا اپنی شادی کا؟ شادی نہیں دادا، نکاح۔ وہ بوکھلاہٹ بھرے انداز میں وضاحت دے رہا تھا۔ تو فرق کیا ہے اس میں؟ اسی پر فارینہ نے شمون کی پیٹھ دھموکا جڑتے دیکھا۔ اس کی بے اختیار ہنسی چھٹی مگر فوراً خود پر قابو پایا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ایک اور ادھیڑ عمر عورت سامنے آئی جس کا چہرہ گول اور آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ فارینہ۔ میں شمون کی چھوٹی چچی ہوں، مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئیں۔ چچیاں ایسی بھی ہوتی ہیں، نرم بولنے والی۔ اور میں شمون کا چھوٹا بھائی ہوں، رازق۔ بھائی نے گروپ میں میسج کر دیا کہ وہ 2 گھنٹوں میں کسی کو نکاح کر کے لا رہے ہیں اور ہمیں لگا پرینک ہے۔ زارا نامی لڑکی رازق کی طرف دیکھتی کہہ رہی تھی۔ وہ ان سب کو دیکھ رہی تھی جو بالکل بے نیاز اور بے پرواہ لگ رہے تھے۔ شمون تو کہہ رہا تھا اس کی شادی ہونے والی ہے اور یہ تو ایسے ریئیکٹ کر رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ پریشان ہونے لگی۔ شمون اپنے جلالی دادا سمیت منظر سے غائب تھا۔ وہ سب میں گھری بیٹھی تھی۔ تو کیا کرتی ہو تم؟ میں سر کے آفس میں ہی ہوتی ہوں۔ پھر منزہ کو تو جانتی ہوگی، شمون کی منگیتر۔ زارا نے رازداری سے کہا تو روزی بھی تھوڑی قریب آئی۔ یک دم فارینہ کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ وہ منزہ؟ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ اسٹائلش اور ماڈرن لڑکی جو آفس کی HR مینیجر تھی، کتنی سخت اور غصے والی ہے وہ، میرا کیا حشر کرے گی؟ جانتی بھی ہو، وہ منزہ بھائی کے پیسے پر مرتی ہے اور بھائی اس پر، روزی نے کہا۔ اچھا؟ وہ فقط اتنا ہی کہہ سکی۔ جب وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا تو اس سے نکاح کیوں کیا؟ سوال پھر ذہن کو کچلنے لگا۔ بات سنو، کچھ کھاؤ گی؟ بھوک لگی ہے؟ زارا نے اسے ٹہوکا دیتے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ روزی بھی ان کے ساتھ چلی آئی۔ کچن میں کک کو ہدایت کرتے وہ اسے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے آئے۔ کچھ کھا لو پھر ریسٹ کر لینا، زارا بولی تو وہ اس بات میں گردن ہلانے لگی۔ اب جو ہوا سو ہوا، یقیناً کچھ ایسا ہوا ہوگا جو ابھی ہم نہیں جانتے، لیکن تم ایک اچھی لڑکی لگ رہی ہو اس لیے تم سے ایسے باتیں کر لیں، برا مت ماننا۔ اس کا کندھا تھپتھپا کر وہاں سے چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد ملازمہ کھانا لے آئی جسے دیکھ اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ اس نے کل سے ڈھنگ سے ایک نوارہ بھی حلق سے نہ اتارا تھا۔ میں تمہاری نیت کو جانتا ہوں شمون، لیکن تم نے وقتاً فیصلے کے طور پر اس معصوم کو بچا تو لیا، لیکن تمہیں لگتا ہے تم انصاف کر پاؤ گے؟ اور تمہیں
میں تمہیں اس کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا کہ تم پھر منزہ کے دباؤ میں آ کر اسے چھوڑنے کی کوشش کرو۔ وہ سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ شکل صورت سادگی میں بھی پیاری ہے، تھوڑی کمزور ہے، اچھا کھانے کی، اچھا پہنے گی تو مزید نکھرے گی۔ نگاہ مجبوری میں ہی کیا ہو مگر اب نبھانا پڑے گا۔ دادا میں نے یہ سب نہیں سوچا تھا، منزہ کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، میں اسے صرف سہارا دینا چاہتا تھا، وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر۔ نہیں شمون، نہیں، ایسا سہارا کس کام کا جو ساری زندگی کے لیے نشان چھوڑ جائے۔ ایسا سہارا دینا تھا تو نکاح نہ کرتے، بچی چھوٹی ہے، ایسے کیسے پیروں پر کھڑے۔ تم کہو تو میں خود بات کروں گا منزہ سے اور اس کے گھر والوں سے بھی۔ دادا کی بات پر وہ پریشان دکھائی دیا۔ تم ہمیشہ یہی کرتے ہو شمون، جلد بازی، جذباتی فیصلے، پھر بعد میں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہو۔ لیکن یہ زیادتی ہوگی اس لڑکی کے ساتھ، وہ سرد مہری سے کہہ رہے تھے۔ شمون کو اپنا آپ کسی شکنجے میں پھنسے شکار کی مانند محسوس ہوا تھا۔ تبھی اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر نگاہ ڈالی تو چہرے کے تاثرات بدل سے گئے۔ میں آپ سے پھر بات کرتا ہوں دادا۔ وہ اٹھنے لگا تو وہ رخ موڑ کر دوسری جانب دیکھنے لگے۔ ہاں منزہ، وہ کہتا ہوا باہر آیا۔ کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک، تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، شہریار سے ملاقات ہوئی ہے میری، وہ شاہ زین کی کسٹڈی میں مجھے نہیں دینا چاہتا۔ اسے شک ہو گیا ہے کہ میں اور تم شادی کرنے والے ہیں، اس لیے فی الحال میں چاہتی ہوں کہ ہم یہ شادی پوسٹ پون کر دیں جب تک شاہ زین کی کسٹڈی مکمل طور پر میرے ہاتھ نہ آ جائے۔ کیا تم سمجھ رہے ہو؟ بالکل سمجھ رہا ہوں، لیکن کتنے وقت تک شادی روک سکتے ہیں ہم؟ اور میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میری غیر موجودگی میں شہریار سے نہیں ملو گی۔ اس کا لہجہ خفا ہوا تھا۔ کم آن، تمہارا فون بند تھا، وہ رات گھر آیا تھا۔ گھر آیا تھا؟ تمہارے اپارٹمنٹ؟ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ ہاں، کہہ رہا تھا قانونی طور پر تو وہ اس کا گھر کا مالک ہے۔ تو تم چھوڑ کیوں نہیں دیتی اس گھر کو؟ میں تمہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ گھر والوں کے ساتھ رہو یا میرے فلیٹ میں شفٹ ہو جاؤ۔ اس کا لہجہ تلخ ہونے لگا۔ گھر والوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، شاہ زین کی مینٹل ہیلتھ کا مسئلہ ہے۔ خیر، شہریار سے میری بات ہوئی ہے اور وہ اب مجھے تنگ نہیں کرے گا۔ میں اسے یقین دلانے پر کامیاب ہو گئی ہوں کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میں کوئی گناہ نہیں کر رہا، نہ تم شادی کے دوران مجھ سے تعلق میں تھی۔ طلاق کے بعد تم کس سے ملتی ہو، کس سے شادی کرتی ہو، اس کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں نا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو جان، مگر پلیز سمجھو نا، تم ہی تو ہو جو مجھے بہتر سمجھتے ہو۔ وہ میرے بچے کا باپ ہے اور مجھے شاہ زین کے لیے کچھ کڑوے گھونٹ بھرنے پڑیں گے۔ مصلحت بہتر ہے۔ وہ مخصوص دھیمے انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑتے گئے۔ وہ فون پر بات کرتا آگے بڑھ رہا تھا جب اسے وہ اپنے کمرے سے نکلتی دکھائی دی۔ اس نے الوداعی کلمات کہتے فون بند کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کو اس روم میں کس نے بھیجا؟ آپ کی بہنوں نے، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ یہ میرا روم ہے، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے باور کروانا چاہا۔ وہ اس کی طرف دیکھتی اسپات میں گردن ہلانے لگی۔ جی، میں آپ کی بیوی ہوں، یہ سوچ کر وہ مجھے یہاں چھوڑ گئی ہوں گی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کا روم ہے، آپ بتا دیں مجھے کہاں ٹھہرنا ہے؟ نرم لہجے میں پوچھتی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ کا سامان؟ وہ بھی یہیں ہے۔ وہ گہری سانس لیتا کچھ سوچنے لگا۔ دادا کا خیال آتے اس نے لب کاٹے۔ یقیناً وہ اس بات پر بھی اعتراض کریں گے کہ اس لڑکی کو اپنے کمرے سے کیوں بھیجا۔ اف، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھا۔ وہ خاموش منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہیں ٹھہر سکتی ہو، کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ الجھن میں گھری وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ اندر آئی اور شاہانہ انداز میں سجے کمرے پر نگاہیں دوڑاتی پلنگ پر جا بیٹھی۔ کتنا سکون اور خاموشی تھی یہاں۔ کوئی نہیں تھا جو منٹ منٹ بعد آ کر کسی کام کا کہے، کام غلط ہونے پر 100 باتیں سنائے۔ ہر وقت تانے تشنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم وہیں لیٹ گئی اور کچھ دیر بعد ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ ساری رات نہ سونے کے باعث وہ شام کو سوئی تو پھر رات بھر اس کی آنکھ نہ کھلی۔ شمون رات دیر سے گھر آیا تو اسے یوں اپنے پلنگ پر اوندھے منہ گہری سانسیں لیتے سوتے دیکھا تو وہ ہک دک رہ گیا۔ کمرے میں ٹھہرنے کی اجازت دی تھی، میڈم تو پلنگ پر بھی قبضہ جما کر سو پڑی ہیں، بڑبڑایا اور قریب ہی لیٹ گیا۔ پلنگ بڑا تھا اور وہ اتنی بھی جسیم نہ تھی کہ پلنگ پر سوتی تو اس کے لیے جگہ ہی نہ بچتی۔ وہ فون پر منزہ سے باتیں کر رہا تھا جب اچانک اس کے کسمانے اور انگڑائی لینے کی آواز آئی۔
شمعون یکدم گھبرا سا گیا۔ کون ہے؟ دوسری طرف سے منزہ نے پوچھا۔ کوئی نہیں، تمہارا وہم ہے، وہ برابر میں پھر سے بے سدھ ہو چکی فارینہ کو دیکھتے بولا۔ اچھا، مجھے لگا کوئی ہے تمہارے ساتھ۔ شمعون لب بھینچ کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فون رکھ کر سیدھا لیٹا تو فارینہ پٹ سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ سو رہی تھیں آپ؟ تو وہ بھی بڑی گہری نیند میں؟ کتنی آسانی سے آپ انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ پریشان بھی تھی۔ تو کیا کروں؟ میں نے جان بوجھ کر آپ کو یہاں لا کر نہیں رکھا۔ وہ تلخ ہوا۔ تو آپ انہیں بتا دیں جو بھی صورتحال ہے۔ اگر وہ کہتی ہیں کہ مجھے چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں، اگر مان جاتی ہیں تو میں رہ لوں گی ایسے۔ آپ کے اور ان کے بیچ کوئی رکاوٹ یا مسئلہ نہیں بنوں گی، وہ آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ شمعون اسے دیکھے گیا۔ ایک ایسے انسان کے ساتھ رہ لیں گی جس کی زندگی میں کوئی اور ہے اور اس پر بھی راضی ہیں کہ کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی؟ جی، کیونکہ آپ نے مشکل وقت میں مجھے سہارا دے کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ اب مجھے بھی چاہیے کہ میں آپ کی زندگی میں مزید کوئی پریشانی نہ پیدا کروں۔ اور اس نے کہا کہ چھوڑ دو تو کیا کریں گی؟ آپ مجھے جاب سے نہیں نکالیں گے نا؟ بس مجھے کہیں ایک کرائے کا گھر دلوا دیں۔ اکیلی رہ لیں گی؟ ڈر نہیں لگے گا؟ شمعون اس کی سادگی پر حیران ہوا۔ ڈر تو لگے گا شروع میں، مگر جب سر پر پڑتی ہے تو عادت ہو جاتی ہے، معصومیت سے بولی۔ فی الحال آپ یہاں رہیں، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، وہ کہہ کر کروٹ بدل گیا۔ وہ بھی کچھ دیر بعد دوبارہ سو چکی تھی۔ اگلی صبح وہ اٹھ کر آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب شمعون کی آنکھ کھلی۔ اسے چادر ٹھیک کرتے دیکھ وہ حیران ہوا۔ اتنی صبح صبح؟ اوہ، آفس جا رہی ہیں؟ وہ جمائی لیتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ کچھ دیر رک جائیں، ساتھ چل؟ نہیں، آپ کے رشتے میں کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو، میرا خیال ہے مجھے خود ہی جانا چاہیے۔ میم منزہ، وہ لیو لے چکی ہے۔ مگر ایک منٹ، آپ کو کیسے پتہ میری شادی منزہ سے ہو رہی ہے؟ وہ حیران سے بولا۔ گھر میں بات ہو رہی تھی تو سن لیا تھا، دھیرے سے کہتی وہ باہر نکل گئی۔ شمعون گہری سانس لیتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ آفس میں وہ اپنے ڈریسنگ پر ہی رہتی تھی۔ وہ اپنے ڈیسک پر ہی رہتی تھی۔ اسے کبھی کسی نے آفس میں ادھر ادھر گھومتے نہیں دیکھا تھا۔ آفس سے واپسی پر وہ پہلے نکلنے لگا۔ اس کے ڈیسک کے قریب سے گزرتے فارینہ نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے لگا شاید صبح کی طرح وہ اسے ساتھ چلنے کا کہے گا، مگر وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ بے اختیار مایوسی ہوئی، پھر سر جھٹک دیا اور اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ وہ باہر آئی تو اسے پارکنگ لاٹ میں کھڑا دیکھا۔ وہ آگے بڑھنے لگی۔ میڈم؟ اس کی حرکت پر شمعون نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میں ادھر آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ کیوں؟ وہ یکدم اس کے خفا انداز پر ہڑبڑاہٹ کا شکار ہوئی۔ کیونکہ میرا دماغ خراب ہے، بھلائی کا کیڑا کاٹتا رہتا ہے۔ اب چلنا ہے یا نہیں؟ وہ خفا سا کہہ رہا تھا۔ مجھے لگا آپ نے آفس سے نکلتے ہوئے کچھ کہا نہیں تو وہ وضاحت دینے لگی۔ اوکے، وہ سنجیدگی سے کہہ کر گاڑی میں سوار ہو گیا۔ میرے دادا کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں نے آپ سے نکاح یہ سوچ کر کیا کہ وقتی مدد ہوگی۔ وہ پرانے سوچ کے ہیں، انہیں لگتا ہے لڑکی کی طلاق کے بعد زندگی آج کے زمانے میں بھی مشکل ہوتی ہے۔ میں بھی یہی سوچتی ہوں، اس میں کچھ غلط نہیں کہ لڑکی کی زندگی طلاق کے بعد مشکل ہوتی ہے، خاص طور پر ہم جیسی لڑکیاں۔ آپ جیسی کا کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ جن کا کوئی نہ ہو، جنہیں زمانے کی سرد و گرم کا معلوم نہ ہو۔ وہ گہری سانس لے کر بولی۔ میں خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ آپ نکاح کے لیے راضی ہوں۔ ایسا وقتی سہارا میرے لیے صرف ساری زندگی کا ایک خسارہ ثابت ہوگا۔ واو، تو کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں ساری زندگی انچاہی بیوی بنا کر اپنے گھر میں رکھوں؟ اس کی بات پر غصہ ہونے لگا۔ ایک تو مدد کی، اوپر سے یہ بھی الزام دے رہی ہے کہ میں نے غلط کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ساری زندگی بیوی بنا کر اپنے گھر میں رکھیں، صرف ایک بات کر رہی تھی، وہ آہستگی سے کہہ کر پہلو بدلتی کھڑکی کے پار دیکھنے لگی۔ شمعون مزید کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس نے کوئی دلچسپی ظاہر نہ کی، نہ دوبارہ اپنا رخ اس طرف کیا، یہاں تک کہ گھر آ پہنچا۔ گھر پر سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ان کے ہی منتظر تھے۔ دوسری طرف والی سربراہی کرسی اور اس کے برابر والی کرسی ان کے لیے خالی چھوڑی گئی تھی۔ یہ اچھا طریقہ ہے بھائی بہو، اگلی صبح اٹھ کر دفتر پہنچ جانا، چھوٹی چچی شکوہ کر رہی تھیں۔ تمہارے سسر جب سے آئے ہیں اسی بات پر اٹکے ہیں کہ سب کچھ اچانک کیسے ہوا۔ ڈیڈ کب آئے جرمنی سے؟ بزنس ٹرپ تو 6 ہفتوں کا تھا نا، کہیں آپ نے
تو انہیں اس صورتحال کا اف۔ شمون نے سر پکڑا تو فارینہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ چھوڑو ان کا، تم کھانا کھاؤ، یہاں ویسے ہی مسئلے چلتے رہتے ہیں۔ مسئلہ تو چلے گا نا، پہلے ایک بچے کی ماں سے محبت ہو گئی اور پھر اچانک سے نئی ہیروئن کی انٹری۔ رازق ہنستے ہوئے سرگوشی نما انداز میں بولا تو روزی اسے گھورنے لگی۔ فارینہ نے دھیان قسم قسم کے کھانوں پر لگانا چاہا مگر ناکام رہی۔ دل و دماغ بوجھل سا ہونے لگا۔ وہ بامشکل ہی کچھ کھا پائی۔ کچھ لمحے بعد ہی ایک ادھیڑ عمر مرد وہاں آئے جو شکل سے شمون کے والد لگ رہے تھے۔ اس پر نظر پڑی تو اس نے فوراً سلام کیا۔ اس کے سلام کا جواب دیتے وہ شمون کی طرف دیکھنے لگے۔ کیسا ہے ہمارا ہوا کا گھڑ سوار؟ وہ بظاہر مسکراتے ہوئے بولے مگر شمون لب بھیج کر رہ گیا۔ ٹھیک ہوں ڈیڈ، آپ کیسے ہیں؟ تم ہی بتاؤ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اکلوتے بیٹے کے نکاح کے چھوارے تک نصیب نہ ہوئے، ولیمے میں نکال لینا کسر۔ دادا ہنس دیے۔ شمون نے دادا کو گھورا جبکہ فارینہ دادا کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ یوں ہی ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان کھانا کھایا گیا۔ بہو تھکن ہے یا چائے بنا سکتی ہو؟ بنا سکتی ہوں، وہ جلدی سے کہتی اٹھی۔ میں بنا لیتی ابو، چھوٹی چچی نے کہا تو فارینہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ میں بنا لوں گی آنٹی۔ آنٹی؟ چچی کہہ لو فارینہ، وہ نرمی سے کہتی مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دی اور اس بات میں گردن ہلا دی۔ شمون اپنے گھر والوں کا اس کے ساتھ رویہ دیکھ ہی الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ یہ تو وہ پہلے ہی جانتا تھا، منزہ کو یہاں کوئی خاص پسند نہیں کرتا تھا، لیکن جتنی مہربان اور شیرین لہجے میں فارینہ کو ٹریٹ کیا جا رہا تھا وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ سب کے لیے چائے بنا کر لائی تو ہال میں سب اٹھ کر اپنے اپنے کپ لینے لگے۔ وہ بھی اپنا کپ لیے وہیں زارا کے قریب بیٹھ گئی۔ شمون اپنے باپ دادا کے ساتھ بیٹھا کسی خاص موضوع پر گفتگو کر رہا تھا، جبکہ اس طرف وہ عورتیں تھیں جن کا موضوع خاندان کی کس شادی کا تھا۔ اس گھر کا ماحول عام رئیس گھرانوں سے ہٹ کر تھا، نہ کسی میں غرور تھا نہ تکبر۔ ہنستا مسکراتا گھرانہ جیسے یہاں کبھی کسی پریشانی اور غم نے دستک بھی نہ دی ہو۔ اسے وہاں رہنے والوں پر رشک آیا تھا۔ تم بتاؤ، تم کیا پہنو گی فارینہ؟ میں؟ کدھر؟ مطلب کس کی شادی ہے؟ کیا مطلب کس کی شادی؟ تم کب سے یہاں بیٹھی ہو، تمہیں معلوم نہیں ہوا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ روزی اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں میں کچھ… اچھا چھوڑو، میرے ماموں کی بیٹی کی شادی ہے اگلے سے اگلے ہفتے، ہم اسی بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ویسے سنا ہے اگلے مہینے شمون بھائی اور تمہارا بھی ولیمہ ہوگا۔ آخری جملہ اس نے فارینہ کے کان میں کہا تو وہ کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی۔ ہے؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی، بے یقینی سے ان سب کو دیکھا۔ یہ بات کسی کو نہیں پتا بھی، میں نے سن لیا تھا، فی الحال انجان رہو۔ شمون بھائی سے ذکر مت کرنا، انہیں نہیں پتا۔ وہ فقط سر ہلا کر رہ گئی۔ پھر منزہ کا کیا؟ سوچتے اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ اگلے چند دنوں میں وہ اس گھر اور یہاں کے مکینوں کی یوں عادی ہوئی کہ جیسے برسوں سے یہی رہ رہی ہو۔ روزی لوگ خریداری پر گئے تو اسے بھی ساتھ لے گئے۔ ڈھیروں شاپنگ، کھانا پینا، زندگی کا لطف اس نے پہلی دفعہ محسوس کیا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس کی ایک ساتھ دو دوستیں بنی تھیں۔ رازق کسی بھائی کی طرح اس پر مہربان رہا کرتا تھا۔ شمون سے اس کا تعلق ایک دوست جتنا بھی نہ تھا، وہ کسی روم میٹ کی طرح رہتے تھے۔ اس روز وہ شمون کی کزن کے مائیوں کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ تم سارے فنکشن اٹینڈ کرو گی؟ شمون کی بات پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، آج جا رہی ہوں، کل نہیں جاؤں گی۔ روزی مان نہیں رہی، اس کا دل رکھنے کے لیے جانا پڑ رہا ہے، اس نے وضاحت دی۔ وہ کچھ نہ بولا۔ ہلکے گلابی نفیس سی لمبی قمیض اور کھلے پائنچوں والے ٹراؤزر پہنے وہ کھلے بالوں میں ہلکا پھلکا میک اپ کیے پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے گالوں کی نکلی ہوئی ہڈیاں اب نظر نہیں آتی تھیں، نہ وہ حد سے زیادہ کمزور رہی تھی۔ اس چھوٹی سی تبدیلی سے ہی اس کے چہرے کے نقوش اور آنکھوں کی خوبصورتی مکمل طور پر واضح ہو چکی تھی۔ وہ ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالتا اپنا فون ہاتھ میں لیے وہاں سے نکل رہا تھا جب اس کے فون پر میسج وصول ہوا۔ فارینہ، کون ہے شمون؟ شمون ایک پل کو چونکا، پھر گہری سانس لی۔ ہم اس بارے میں مل کر بات کریں گے، وہ پوچھ رہی تھی تو لازماً کہیں نہ کہیں سے کچھ خبر ملی تھی اسے، تو اب انکار کرنے یا چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ صاف رنگت اور کھڑے نقوش والی منزہ دراز قد اور چھریرے بدن کی لڑکی تھی، جو عمر میں شمون جتنی تھی، یعنی 29-30 سال۔ 22 سال کی عمر میں شادی کر کے 23 سال کی عمر میں ماں بن گئی تھی۔ شہریار اس کی اپنی پسند تھا، مگر
یہ محبت کی شادی زیادہ دیر سنہری دور نہ پا سکی۔ محبت پر جلد ہی زنگ لگنے لگا، تعلقات بگڑتے گئے اور یوں شادی کے 7 سال بعد اس نے علیحدہ ہونا بہتر سمجھا۔ اس کے بعد سے شاہزین اس کے ہی پاس تھا، مگر شہریار سے تعلق طلاق کے بعد بھی مکمل طور پر ختم نہ ہو سکا تھا۔ کبھی شاہزین کے لیے تو کبھی اس کے گھر کے لیے وہ یہاں آتا رہتا تھا۔ تو تم نے بھی میرے ساتھ کھیلنا ہی بہتر سمجھا۔ مجھے لگا تمہیں مجھ سے محبت ہے، وہ تلخی سے کہہ رہی تھی۔ محبت ہے مجھے تم سے، پسند ہو تم میری، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے بڑھ کر کیا ثبوت چاہیے تمہیں محبت کا؟ وہ صرف ایک مجبوری تھی، مجھے اس لڑکی کے لیے قدم اٹھانا پڑا۔ مجبوری صرف شادی کر کے ہی پوری ہو سکتی تھی، مدد کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا؟ وہ اس پر چلائی تھی۔ اس وقت نہیں تھا منزہ، جھوٹ مت بولو، میں سچ کہہ رہا ہوں، تم اچھی طرح جانتی ہو میں ہر معاملے میں ایک کھڑا بندہ ہوں۔ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، نہ آ سکتی ہے۔ میرے لیے تم ہی میری پسند اور انتخاب ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم نے مجھے پہلے ہی کیوں نہ بتایا؟ صحیح وقت نہیں تھا، میں خود بھی ابھی اس معاملے میں پھنسا ہوا ہوں۔ کیا مطلب؟ کیسے پھنسے ہوئے ہو؟ مدد ہو گئی، مشکل ختم ہو چکی، تو طلاق دو اور بندوبست کرو اس کا۔ یہ معاملات اتنی جلدی نہیں ہوتے منزہ، اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، ہم شادی کر کے ساتھ رہیں گے۔ یقیناً تمہارے گھر والوں نے تو تمہیں اس معاملے میں بھی پریشرائز کر رکھا ہے۔ وہ چاہتے ہیں بہو گھر میں ہو، ان کی خدمتیں کرے، خاندان میں خوار ہوتی رہے۔ میرے گھر میں ملازم ہے، کوئی کسی کی خدمت نہیں کرتا، شمون نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن ماحول تو تم خود بھی جانتے ہو، کوئی پرائیویسی نہیں ہے، اتنا بڑا تو خاندان ہے تمہارا۔ الحمدللہ، اس سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیا تم ان کا پیٹ پال رہی ہو؟ دیکھو منزہ، تمہیں 100 دفعہ سمجھایا ہے میری فیملی کے بارے میں کچھ مت کہا کرو۔ تمہیں ان کے ساتھ نہیں رہنا، مت رہو، کوئی تمہیں فورس نہیں کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ رہو، مگر تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم یوں ان کو میرے سامنے ڈیگریڈ کرو۔ وہ تلخ ہو رہا تھا۔ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہی۔ اوکے، تم ٹھیک ہو، میں ہی غلط ہوں، وہ سرد مہولی سے بولا اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ اوکے جاؤ، وہ خفگی سے کہتی اندر کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ شمون وہاں سے نکل آیا تھا۔ آج شمون کی کزن کی بارات تھی۔ شمون گھر میں ہی تھا، بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے وہ اسے تیار ہوتا دیکھ رہا تھا، وہ جیسے اس کی موجودگی سے بے نیاز ہو۔ شمون کو 1 ہفتہ پہلے کا منظر یاد آیا جب اس نے کہا تھا کہ کمرے میں موجودگی کے دوران زیادہ سوالات اور باتوں سے گریز کرے۔ اب جب کہ وہ مکمل گریز برت رہی تھی تو وہ عجیب محسوس کر رہا تھا۔ عجیب خاموش سا ماحول ہوا پڑا تھا، لیکن خود ہی نے کہا تھا تو اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ سیاہ ساڑی پہنے وہ اپنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی، پھر برش احتیاط سے رکھا کہ کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ وہ بغور اس کی حرکات ملاحظہ کر رہا تھا۔ اب وہ میک اپ کرنے لگی، آہستگی سے دھیان لگائے وہ مکمل طور پر خود میں مگن تھی۔ شمون کی نگاہیں خود پر محسوس کرتے اس کے میک اپ کرتے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے مکمل تجارت کرتی اپنا پرس اٹھانے کو پلٹی، نہ چاہتے بھی نگاہیں سامنے بیٹھے شخص سے ملی۔ دل بےکل ہوا۔ شمون اس کے سجے سورے روپ کو دیکھ رہا تھا۔ سرخ گہری رنگ کی لپسٹک اس کے چہرے پر خوب جچ رہی تھی۔ وہ اپنے بال سمیٹتے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ہائے، کتنی حسین لگ رہی ہو، بھائی نے تعریف کی کیا؟ زارا اسے دیکھ کے شرارتی سی ہوئی تو اس نے فقط گھورنے پر اکتفا کیا۔ وہ کیوں کرنے لگے میری تعریف؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ حق حلال کی بیوی ہو، اوپر سے اتنی پیاری، معصوم اور اچھی۔ وہ اس کا گال کھینچتے ہوئے بولی۔ پاگل، وہ ہنستے ہوئے اس کے ہمراہ وہاں سے چلی گئی۔ شمون کمرے میں ہی لیٹا رہا، اس کی دوبارہ منزہ سے بات نہ ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے ناراض تھے۔ وہ یوں ہی اپنا فون چیک کر رہا تھا جب ایک ویڈیو موصول ہوئی۔ نمبر انجان تھا۔ اس نے ویڈیو کھولی تو ایک پل کے لیے اس کا چہرہ سفید پڑا اور اگلے ہی پل سرخ رنگ میں رنگ آیا۔ آنکھیں الگ خون چھلکا رہی تھیں۔ وہ منزہ تھی، شہریار کے ساتھ۔ انتہائی قریبی لمحات تھے جن میں وہ مکمل ہوش حواس میں لگ رہی تھی۔ وہ بہت غور سے ایک ایک منظر دیکھ ویڈیو کے اصلی ہونے کی تصدیق کر رہا تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ جس نمبر سے ویڈیو موصول ہوئی تھی اس نمبر پر شمون کال میں لانے لگا۔ کون ہو تم؟ رابطہ بحال ہوتے ہی شمون نے بھڑکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ شہریار بول رہا ہوں۔ یقیناً ویڈیو تمہیں مل گئی ہے دوست، میں صرف تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ ہنوز مجھ سے محبت کرتی ہے۔ تم صرف ایک آپشن ہو، جس وقت بھی بلا لوں اسی پل وہ دوبارہ میری جھولی میں آ گرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، بلکہ ہو جاتی ہے۔ ویڈیو نہیں دیکھی؟ مقصد کیا ہے تمہارا؟ وہ میرے بیٹے کی ماں ہے اور میں نہیں چاہتا میرا بیٹا اس عمر میں سوتیلے باپ کے سائے میں پلے۔
انتظار کر سکتے ہو؟ اگر تمہیں اس کے کردار سے مسئلہ نہیں تو انتظار کرو۔ میری دوسری بیوی شاہزین کو محبت سے نہیں رکھ پائے گی، مگر میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، لیکن نہیں چاہتا کہ فی الحال منزہ تم سے شادی کرے، اور اب تک اس شادی کو روک کر رکھنے والا بھی میں ہی ہوں، اور اسے لگتا ہے کہ میں شادی اس لیے رکوا رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی اس میں ابھی تک اتنی ہی دلچسپی ہے۔ اس نے تو مجھے اتنا تک بھی کہہ دیا ہے کہ اگر میں چاہوں تو تم سے شادی کے بعد وہ طلاق لے کر دوبارہ میرے پاس آ سکتی ہے۔ میں تمہاری باتوں پر یقین کیوں کروں شہریار؟ تمہارا مسئلہ ہے، کرو یا نہ کرو، مگر میرا کہا ایک ایک لفظ سچ ہے، اور یہ ویڈیو بھی ایک حقیقت ہے، چاہے تو چیک کروا لو۔ نہ وہ نشے میں ہے، نہ بلیک میلنگ میں، صرف چند میٹھی باتوں کا نتیجہ ہے یہ ویڈیو۔ میں اس کی پہلی محبت ہوں اور وہ ابھی تک مجھ سے موو آن نہیں کر پائی۔ وہ فون بند کر چکا تھا، اس کا سر پھٹنے لگا، ساری باتیں دماغ میں گردش کرتی اسے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وہ اپنے اور منزہ کے تعلق کو سوچنے لگا۔ اس میں محبت بہت سے جھول تھے، مگر اسے لگتا تھا وہ اسے پسند کرتی ہے جیسے وہ اسے پسند کرتا ہے۔ اس نے منزہ کا نمبر ملایا، اگلے پل ہی فون اٹھا لیا گیا۔ تم آخری بار شہریار سے کب ملی تھی منزہ؟ اسپاٹ لہجے میں سوال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران کیا ہوا تھا؟ کیا مطلب کیا ہوا تھا؟ تم میرا مطلب سمجھ گئی ہو، مجھے جواب چاہیے۔ اس کا لہجہ تیز ہوا، آواز بھڑک اٹھی۔ تم نے نکاح کیا یہ جاننے کے بعد میں نے غصے میں اس کی پیش رفت کو نہیں روکا۔ شمون، اور تم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم خود بھی تو بیوی رکھتے بیٹھے ہو۔ میں نے تمہاری وفا کا پاس رکھتے اپنی بیوی جو پورے حق سے میرے نکاح میں ہے اسے چھوا تک نہیں، اور تم اس بدلے کے لیے اپنے پرانے شوہر کے ساتھ اس قسم کے تعلق میں آ گئی، اور یہ پہلی دفعہ ہی تھا۔ میں کیسے مانوں؟ وہ چلا رہا تھا۔ مجھ پر مت چلاؤ، بھاڑ میں جاؤ، شمون نے کہہ کر فون دیوار پر دے مارا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ رات 12 بجے کے بعد وہ گھر آئی تو کمرے کو خالی پا کر سکون سے جا کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر کپڑے تبدیل کر کے میک اپ صاف کر لے گی۔ اس نے ہاتھوں میں پہنے پھولوں کے کنگن بھی نہ اتارے۔ کمرہ یوں ہی اس کے وجود کی خوشبو سے معطر ہو رہا تھا۔ رات کے جانے کون سے پہر شمون گھر لوٹا، اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کے حواس مزید بوجھل ہونے لگے۔ وہ پلنگ پر جا لیٹا۔ پاس بے خبر سوتی فارینہ کے وجود سے بھینی مہک اور موتی کی خوشبو اس کی حواس لوٹ رہی تھی، مگر وہ خود پر ضبط کرتا خود کو اس کے وجود سے غافل ظاہر کرنے لگا۔ مگر اگلے ہی لمحے وہ کروٹ بدلتی اس کے قریب آ چکی تھی۔ وہ کمزور پڑنے لگا۔ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ نیم روشنی میں اس کا وجود اور ساڑی کی ڈھلکی ہوئی فال سے جھانکتی جسم کی رونائیوں سے وہ زیادہ دیر نظریں نہ چرا سکا۔ سرخ لپسٹک لگے ہونٹوں کو تکتے اس نے بڑی نرمی سے اس نازک وجود کو اپنے حصار میں کھینچا تھا۔ اس کی تیز سانسوں کی تپش سے وہ کسمائی تھی، مگر شمون کی پیش رفت اسے زیادہ دیر نیند میں نہ چھوڑ سکی۔ وہ بری طرح چونک کر آنکھیں کھولے سہمے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ کیا کر رہے ہیں آپ شمون؟ وہ اس کے لب اپنی گردن سے ہٹاتی بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ شمون ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تمہیں نہیں پتا کیا کر رہا ہوں؟ لہجہ نرم مگر پرتپش تھا۔ وہ کوئی اعتراض ہے تو چلا جاتا ہوں۔ خمار آلود نگاہیں اس کے وجود سے ہٹانے کو اسے بڑی دقت کا سامنا تھا۔ آپ نشے میں ہیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ کہہ سکتی ہو۔ نشہ ختم ہونے کے بعد میرے وجود کو جھٹلا دیا اور ان لمحوں کی سچائی سے انکار کر دیا تو؟ وہ کانپتے لبوں سے کہہ رہی تھی۔ نہیں کروں گا۔ جواب دیتے ہی اس نے فارینہ کو اپنے حصار میں قید کر لیا تھا۔ فارینہ کسی مزاحمت کے بغیر اپنا وجود اس کے حوالے کر چکی تھی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ صبح پہلے سوال پر شمون نے نیند بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ گہری سانس بھرتے ایک نرم نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ بیوی ہو میری، میرا حق ہے۔ تم سے پوچھا تھا، تم نے اجازت بھی دی تھی۔ وہ پلنگ سے اٹھتے کہنے لگا۔ لیکن منزہ، اسے بھول جاؤ، سنجیدگی سے کہتا وہ ایک خاموش نگاہ اس کے وجود پر ڈالتا اس کے قریب آیا۔ خوبصورت ہو تم بہت۔ شکریہ۔ شکریہ کس لیے؟ وہ بے اختیار حیران ہوئی تھی۔ مجھے جج کیے بغیر کمزور لمحوں میں مجھے رد نہ کرنے کے لیے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہا تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ سب کچھ جھٹلائیں گے۔ وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ ہاں، نہیں جھٹلا رہا۔ تو آپ اب مجھے اپنی بیوی مانتے ہیں؟ میں مانوں نہ مانوں، تم میری بیوی ہو۔ آپ مانتے ہیں؟ اس کا سوال اپنی جگہ تھا۔ تمہاری عزت نفس مجروح نہیں ہونے دوں گا۔ ذمہ داری ہے میری اور حق ہے تمہارا کہ میں تمہیں اپنی بیوی مانوں، سنجیدگی سے کہتا وہ جانے لگا۔ دل سے مانتے ہیں یا صرف اخلاقیات کے لیے کہہ رہے ہیں؟ فارینہ، تم میری بیوی ہو، مانتا ہوں میں،
کل رات کے بعد صرف اخلاقی نہیں دلی طور پر تمہیں اپنی بیوی مانتا ہوں۔ کچھ دیر بعد دادا سے جا کر کہہ بھی دوں گا کہ ولیمے کا انتظام کر لیں، اور اب تمہیں آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم کہیں بھی نہیں جانے والی جب تک میری بیوی ہو۔ کیا میں واش روم جا سکتا ہوں؟ آخر میں اسے گھور کر واش روم جانے کی اجازت مانگتا وہ اسے ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ اس کا اعلان سنتے ہی گھر میں جیسے جشن کا سامان ہوا تھا۔ وہیں زارا اور روزی نے اسے دونوں طرف سے گھیر لیا۔ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیا بھائی کو تم سے محبت ہوگی؟ جادو بتاؤ کون سے چلایا؟ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، اپنے بھائی سے ہی جا کر پوچھو، وہ دامن چھڑاتی پیچھے ہوئی۔ لیکن کوئی تو وجہ ہوگی، اتنے دھوم دھام سے بھائی ولیمے کی دعوت رکھوا رہے ہیں، پہلے تو اس منظر چڑیل کے پیچھے پڑے تھے، یہ راستہ کیسے بدل لیا؟ مجھے سچ میں نہیں پتا، میں خود جاننا چاہتی ہوں، وہ آہستگی سے کہہ رہی تھی، اور اس کا تجسس اسے آخر دوبارہ شمعون کے پاس کھینچ کر لے آیا۔ شمعون نے الف سے یہ تک ساری کہانی اس کے سامنے رکھ دی۔ میں تم سے ابھی محبت نہیں کرتا، لیکن مجھے تم سے انس ہے، کیونکہ تم میری بیوی بن چکی ہو، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے درمیان جو اب مجھے تم سے محبت کرنے سے روکے۔ مجھے یقین ہے جیسی تم ہو بہت جلد میں تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ میں چاہتا ہوں تم بھی کھلے دل سے ہمارے رشتے کو قبول کر لو۔ میں تو پہلے دن ہی آپ کو اپنا مان چکی تھی، وہ آہستگی سے بولی، تو شمعون مسکرا دیا۔ پھر تمہیں یہ تمہارا اپنا مایوس نہیں کرے گا میڈم؟ سینے پر ہاتھ رکھتے وہ وہاں سے اٹھ کر باہر آیا۔ میں تمہیں اپنی محبت سے آزاد کر رہا ہوں۔ میں نے تم سے بے وفائی کر کے اپنی بیوی سے وفا نبھانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اپنا خیال رکھنا، اور شہریار کے ہاتھوں مزید کھلونا مت بننا۔ وہ اپنے بیٹے کی خاطر تمہیں نئی زندگی کی طرف نہیں بڑھنے دے گا۔ تمہاری ویڈیو اس کے پاس ہے، کوئی مدد چاہیے ہو تو آفس میں کسی سے بھی کہہ سکتی ہو۔ اب ہم دوستی اور محبت کے رشتے سے نکل چکے ہیں، لیکن جب چاہو دفتر آ سکتی ہو۔ میسج بھیج کر اس نے نمبر ڈیلیٹ کر دیا اور پلٹ کر اندر کی طرف دیکھا۔ دل بھاری تھا، مگر نئی شروعات کرنی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ وہ یہ بھی